بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، میں کوشش کروں گا کہ جو وقت دیا گیا اسی دیے گئے وقت میں اپنی بات کی تکمیل کروں۔ تقریباً 16 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد آج مجھے پہلی بار موقع ملا ایوان میں بات کرنے کا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور تمام تر مڈ سلنگنگ کے باوجود پاکستان کی سپریم کورٹ نے مجھے اور میرے بھائی کو جن ریمارکس کے ساتھ بیل دی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم یہاں کورونا پر بحث کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ گزارش ہے چیئرمین صاحب کہ نفرت اور تعصب میں گندے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو نفرت اور تعصب ہے یہ ایک ایسی تلخی کو جنم دیتا ہے جس میں آپ سچ نہیں سن سکتے، اور اس نفرت اور تعصب کو ہم نے ہوا نہیں دی۔ اس لیے اگر آپ کوئی ٹھیک کام بھی بعض اوقات کرتے ہیں تو آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس کی بنیاد آپ نے خود رکھی ہے، اس کی اصلاح بھی آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو یہ توفیق ہوئی تو۔ کورونا پر بات کرتے ہوئے میرے پاس یہ اتفاقاً تفصیل موجود ہے جو مجھے خواجہ سلمان رفیق صاحب سے ملی ہے۔ میں ایک ایک ہسپتال اور اس کی بیڈ کیپیسٹی بھی گن دوں گا کھڑے کھڑے، اور ان سے استدعا کروں گا کہ پرسوں اگر ممکن ہے اور اگر سکت ہے تو اس کو ڈینائی کریں۔ اس لیے تقریر کرنا بڑا آسان ہے، اگر فگرز نہ ہو تو باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ جناب وزیر خارجہ یہاں موجود ہیں، بڑا احترام ہے ان کا ہمارے دل میں۔ انہوں نے جو گفتگو کی میں نے بھی وہ سنی تھی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ اس میں ان کو صحیح حقائق نہیں بتائے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے حقائق مسخ کی ہیں، سیاستدان حقائق مسخ نہیں کرتا، اس کو فیڈ بیک ٹھیک نہیں ملتا۔ مثلا بتایا گیا کہ 70 لیبز ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ لیول 3 کی 70 لیبز کی فہرست ذرا ایوان میں لے آئیں، ان سے کہیں جنہوں نے ان کو یہ نام دیے ہیں۔ لیول 3 کی صرف ایک لیب ہے، وہ لاہور میں بنی تھی، دوسری کوئی لیب ملک میں موجود نہیں ہے۔ اب کچھ ڈیولپ کر لی ہوں، 70 لیبز نہیں ہیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ ساؤتھ ایشیا میں ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے، ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ یہاں تفتان قرنطینہ کی بات کی گئی، کیوں 4-5 ہزار لوگوں کو آپ مینج نہیں کر سکے؟ اگر ایرانی حکومت انہیں دھکیل رہی تھی تو حکومتی حجم بہت بڑے ہوتے ہیں اور ریاستی ادارے ہیں بہت بڑے، ان کے پاس بہت سے وسائل ہیں۔ یہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، ریالٹی یہی ہے کہ تفتان میں جو افراتفری اور بدنظمی ہوئی ہے اور جس طرح لوگ وہاں سے نکلے ہیں اس کے بعد تباہی میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب والا، میں کرونا ٹیسٹ پہ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 8,000 روپے کا کرونا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر میں ایک کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ پازیٹیو نکل آیا اور 5 یا 7 ممبر ہیں، وہ 50,000 روپے خرچے گا۔ سرکاری اسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ڈینگی نے جب حملہ کیا تھا تو 800 روپے کا ٹیسٹ تھا پرائیویٹ لیب پہ، ہم 80 روپیز پہ لے کے آئے۔ 8,000 کا ٹیسٹ 2,000 روپے آ سکتا ہے، میکسیمم 2,500 روپے، 10% پروفٹ کے ساتھ۔ اگر گورنمنٹ یہ ایفرٹ کرتی تو ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس وہ سٹینڈرڈ لیبز کی پوری لسٹ موجود ہے، اگر آپ مینج کرتے، اگر پولیٹیکل ول ہوتی تو یہ 8,000 کا ٹیسٹ 2,000-2,500 روپے آ سکتا تھا، 25% پہ آ سکتا تھا۔ ایسی کوئی کوشش آج تک نہیں کی گئی۔ اسی طرح یہ جو ہیپاٹائٹس کی ایک مشین ہے جو ٹیسٹ کرتی ہے، PCR مشین، یہ تھوڑی ماڈیفکیشن کے ساتھ یہ ٹیسٹ کر سکتی ہے کورونا کا۔ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اس کے لیے کمرے کو ایئر ٹائٹ کرنا ہے، بایو سیفٹی کیبنٹ لگانی ہے اور سیفٹی سوٹ دینا آپریٹرز کو۔ اگر آپ یہ ایفرٹ کرتے، آپ 2-3 ہفتوں میں ان PCR مشینز کو جو پنجاب کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ اور اکثر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ موجود ہیں کنورٹ کر سکتے تھے کورونا ٹیسٹ کے لیے۔ آپ نے ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو آپ ایوان میں لاتے اس بات کو۔ آج تک حکومت کی طرف سے ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ میری تجویز ہے کہ آپ عذرائے کرم اب بھی اس بات پر توجہ دیں اور ان PCR مشینز کو کنورٹ کریں تاکہ آپ کی جو ٹیسٹ کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے۔ وہ نیری تنقید کرنا تو مقصد نہیں ہے، ہم نے اگر آئینہ دکھانا ہے تو اس کے لیے ہم اپنی تجویز بھی ضرور آپ کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ لوگوں کی زندگی بچے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیٹا دیا جا رہا ہے اتنی اموات ہو گئی ہیں بدقسمتی سے، اور یہ متاثرین، ڈیٹا غلط ہے۔ 22 کروڑ کا ملک ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی ہے کوئی نہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کرونا کے پیشنٹ کتنے ہیں۔
آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کتنی اموات ہو رہی ہیں کورونا سے. جو رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ بتا دیتے ہیں. جب تک آپ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو فل ٹرم میں لے کے نہیں آتے اور تمام وسائل کو جھونک نہیں دیتے, تب تک آپ کیسے قومی منصوبہ بندی کریں گے؟ یہ کوئی الزام نہیں ہے کہ آپ کو جان بوجھ کے کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو ٹھیک فیڈ بیک نہیں دیا جا رہا, آپ کے وزیر صحت ہی کوئی نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب وزیر صحت ہے, یہ ہماری حکومت ہو یا آپ کی حکومت ہو, یہ سب کے لیے برابر ہے. جب ہم کسی محکمے کا منسٹر نہیں بناتے تھے اور وزیر اعظم فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بنے گا, کسی بھی دور میں کام خراب ہی ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا, تو وزیر صحت صاحب کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا. یا منسٹر وہ ایڈوائزر صاحب موجود ہیں, وہ لوگوں کو اور عوام کو جواب دے نہیں ہے, ووٹ لے کے نہیں آئے ہوئے. جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کے پاؤں زیادہ جلتے ہیں, ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے وہ ایک کینسر سروائیور ہے اس وجہ سے نہیں آ سکے, تو وزیر اعظم صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا اہم ترین اجلاس میں, وہ نہیں ہے. آگے چلتے, تو ایک تو گزارش یہ ہے چھانی ہو اور آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں آسانی اور لوگوں کو ٹیسٹ کروانے میں آسانی. اب یہاں پہ پی پیز کی بات ہوئی, پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ. گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ جو کورونا وارڈ میں کام کرتے ہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس, ان کو ملے گا. تو جو باقی پورے ہسپتال میں پیرامیڈکس, نرسز اور ڈاکٹرز موجود ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں, اس وجہ سے ان کی اموات واقع ہو رہی ہیں. ہم نے تقریباً 30-31 ہزار پی پیز ہماری جماعت نے اپنے وسائل سے بانٹی ہیں. وہ کتنی کو ہوں گی, کتنا کام آئے گا, اس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. آج 3 مہینے ہو گئے ہیں, آپ پی پیز پوری نہیں کر سکے. یہ لوگ پرسوٹ یہاں پہ ٹیکسٹائل ملز میں تیار ہو سکتے ہیں. مجھے کل ایک ٹیکسٹائل ملر خود یہ بات بتا رہے تھے, ہر جگہ ہو رہے ہیں. یہ کوئی باہر سے آپ نے امپورٹ تھوڑے کرنے ہیں. اگر آپ ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, آپ ان کو سیفٹی کٹ ہی نہیں دے سکتے, پی پیز نہیں دے سکتے, تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. تو مہربانی کریں اس پہ توجہ دیں. اس کے بعد آپ اب آ جائیں کوارنٹین سینٹرز پہ. تو جناب غلیظ واش روم, ناقص کھانا, اور جو یہ کورونا پیشنٹ ہے اس کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. اس کو گائیڈ لائن بھی چاہیے. وہ لوگ پڑے ہوئے لاوارث, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں, گندا کھانا ان کو دیا جا رہا ہے. آپ اس کا بھی حل تھا, بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ نہیں کریں. آپ اپنی اراکین اسمبلی کو باہر نکالیں, اپوزیشن کے ممبران کو ساتھ لیں, آپ جائیں نا جا کے ایم پی ایز اور ایم این اور سینیٹرز وہ کوارنٹین سینٹرز میں جائیں گے, آپ دیکھیں صورتحال بدل جائے گی. تو میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ سرکاری ممبر اور اپوزیشن کے ممبرز کی ٹیمیں بنائیں اضلاع میں, وہ جا کے کوارنٹین سینٹرز پہ ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لیں. آپ کا معیار بدل جائے گا, آپ کو اس کا کریڈٹ ملے گا اور لوگوں کو سکون ملے گا. آگے چلتے ہیں. یہ جو پاکستانی باہر سے آ رہے ہیں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اور میں قریشی صاحب اور بھی سینئر ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ان سے استدعا کروں گا. یہ ریئلٹی ہے کہ یہ جو ہوٹلز میں لوگ رکتے ہیں آ کے, ہوٹلز والے انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ان کا جو ٹیسٹ ہے 6 دن اس کی رپورٹ نہیں آتی. اب وہ ایک ہفتے کا کرایہ دگنا کرایہ دے رہے ہیں. کوشش کریں کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں 24 گھنٹے میں ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ آئے. اگر نیگیٹو ہے وہ گھر جانے والے بنے, اور وہ جو فالتو پیسے دے رہے ہیں ان کو نہ دینے پڑے. اسی طرح پی آئی اے, یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. پی آئی اے کی تباہی تو ایک طویل داستان ہے, وہ ہم آپ پر عائد نہیں کر سکتے کہ آپ کی حکومت نے پی آئی اے کو خراب کیا, وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکی. لیکن گزارش یہ ہے کہ پی آئی اے کا کام ہے اسپیشل فلائٹس چلائے, کچھ چل رہی ہیں, مگر جو ریٹرن ٹکٹ ہے لوگوں کے پاس وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں, پی آئی اے کو حکم دیں کہ وہ ریٹرن ٹکٹ کو ڈینائی نہیں کریں اور ایکسٹرا کرایہ نہیں مانگیں. اب اگر یہ جواز ہے کہ جی ہم ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ میں لے کے آتے ہیں, تو یہ پھر اب ریاست کی ذمہ داری ہے. لوگ کہاں سے وہ ریٹرن ٹکٹ لے کے بیکار ہو گئے ہیں ان کے, اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی آواز تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو زیادہ سننی چاہیے. تو یہ آپ اس مسئلے پہ بھی توجہ دیجیے. اسی طرح دیکھیں پاکستانی قوم میں اہل خیر اور اہل ثروت کی کمی نہیں ہے. بے شمار این جی اوز نے کام کیا, لوگوں نے کام کیا, ہم نے بھی انفرادی طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا. کتنا اچھا ہوتا اگر حکومت اس کا ایک ڈیٹا تیار کرتی. اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جو ایریاز این جی اوز نے یا اہل ثروت نے کور کیے, آپ کو ان ایریاز میں دوبارہ ڈپلیکیٹ نہیں کرنا پڑتا. وہ 8,000 یا 3,000 یا 12,000 بھی مل رہا ہے, ادھر سے بھی راشن جا رہا ہے بعض لوگوں کو, اور بعض لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو میں استدعا کرتا ہوں اب بھی آپ یہ کریں کہ آپ جو ملک بھر میں صوبائی حکومتوں کو کہیں کہ این جی اوز کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور اہل ثروت کے ساتھ, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک ڈیٹا بینک آپ بنا لیں, تاکہ یہ پتہ نہیں کب تک اس وبا سے ہم نے لڑنا ہے. سارا بوجھ حکومت نہ اٹھائے اور حکومت وہاں فوکس کرے جہاں اہل ثروت یا این جی اوز فوکس نہیں کر رہی. اور آگے چلتے ہیں.
गुजारिश ये है कि बहुत अफसोस होता है, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये रवैया ठीक नहीं है कि फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो डंडे पकड़ लें और एक सूबाई हुकूमत पे हमला कर दें जाके। उसके बाद रोजाना प्रेस ब्रीफिंग हो कि सिंध गवर्नमेंट को पिन डाउन कैसे करना है। अगर आप ये काम शुरू कर देंगे वो आपको जवाब देंगे। जवाब देना तो पीपल्स पार्टी को सबसे बेहतर आता है, तो ये फिर इसी काम में आप लग जाएंगे। ये कोरोना से आप नहीं लड़ सकेंगे। इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इसको छोड़ दें। हमें मशवरे देते हैं, खुद वही काम करते हैं। अपने लोगों को समझाएं। आप में समझदार लोग भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये कौन सा टाइम है, बाद में लड़ लेंगे एक दूसरे के साथ। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, कैटेगोरिक ऑब्जर्वेशंस आई हैं। गैर शफाफियत पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की और हुकूमती हिकमत अमली ना होने की बात की। ऑपोजिशन नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। जिसके हवाले देते आप नहीं थकते, जिसके बारे में आप कहते हैं कि एक बार सादो गरमीन का भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया था माजी में, अब ये सर्टिफिकेट मिला तो आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हर सर्टिफिकेट फिर कबूल किया कीजिए। इसी तरह जनाब गुजारिश ये है कि 5500 रुपए का हदफ था FBR का, सुना 3700 अरब बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होगा। कोरोना टैक्स से पहले के ये हालात हैं, अब तो माशी सूरत हाल और अबतर हो जाएगी। पूरी दुनिया की हो रही है, पाकिस्तान भी फेस करेगा। आप किस काम पे लगे हैं कि शहबाज शरीफ को दोबारा जेल कैसे भेजना है। अभी भी एक मुआविन खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। खुदा का वास्ता, आगे आपने मजा चख नहीं लिया। हम सबको जेलों में भेजा, हम अदालतों से कोई साल बाद, कोई सवा साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कुछ अभी भी पड़े हैं। खुर्शीद शाह साहब किधर है? तकलीफ होती है। एक आदमी जो एक वजादारी का पैकर है, वो एक आदमी पड़ा हुआ वहां पे कितने अरसे से। हमदा शहबाज पड़ा हुआ है। हम मुकद्दर वाले थे, जेलें काट के आ गए, ये बैठे हुए हैं आपके पास। बस कर दो यार, बस कर दो। इसमें से आपको मिला भी कुछ नहीं। ये करप्शन का जो मंत्रा आपने बोला था, ये फेल हो गया काम, ये आइंदा भी फेल ही होगा। और मैंने हमेशा कहा, नैब का इस्तेमाल किसी दौर में ठीक नहीं हुआ, हमारे दौर में भी ठीक नहीं हुआ। इसको छोड़ दें, आप मुल्क को आगे लेके जाएं। जो सरमायादार है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो पैसा बाहर ले गया। सिविल सर्वेंट काम करने को तैयार नहीं है। आप एक ऑर्डिनेंस लाए थे, वो लैप्स हो चुका है, आप आराम से बैठे हुए हैं। तो नुकसान तो आप अपना कर रहे हैं। हुकूमत आपकी है, कोई शख्स साइन करने के लिए फाइल पर तैयार नहीं है। काम कैसे होगा? इस पे तवज्जो दीजिए। और ये इंतकाम अगर बहुत जरूरी है लेना हमसे, और अभी आपका रांझा राजी नहीं हुआ, अभी नफरत खत्म नहीं हुई, तो रखें। हमने नफरत नहीं करनी, हमें भी आती है करनी, लेकिन इसका कोई टाइम होता है। हम हालत जंग में हैं और आप अपोजिशन के साथ जंग कर रहे हैं। एक आपने APC की है, प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ले गए उसमें से, उनकी दिलचस्पी का आलम यह था। तो कौमी वहदत के बगैर, कहना यह चाहता हूं, इकट्ठे किए बगैर हम ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। आपकी नजर में हम सारे चोर हैं, हमारे वोटर समझते हैं कि हम बेहतर हैं। तो ये डिवीजन है, इसका मतलब है। इसको इकट्ठा करें, कम से कम कोरोना के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। मैं जनाब गुजारिश ये कर रहा था, आपने टाइगर फोर्स बनाई, आपको मुतलिक फायदा नहीं हुआ। यकीन करेंगे, ड्रामे सारे बारी बारी अपनी अपनी हुकूमतों में कर चुके हैं, इसका फायदा कोई नहीं होता। मुझे ये पता, ये आइडिया किसने दिया था? जिसने आइडिया दिया था वो कभी काउंसलर नहीं हुआ। इस काम को छोड़ दें, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करें। और सरकारी, और PM साहब की मैंने खुद तकरीर सुनी, वो फरमाते हैं कि मैं ऑपोजिशन पे बुरा वक्त आ गया कोरोना की वजह से, आपकी हुकूमत है, आप हल्के मजबूत करें। यार ये क्या अप्रोच है? ये कौमी अप्रोच है किसी वजीर आजम की? अब दूसरी बार उनसे मेरी इस्तदाई इस तरह की बात ना करें, ये वजीर आजम के शायान नहीं है। मैं अपनी बात को समेटते हुए कहना चाहता हूं, डेंगू दौर का डैशबोर्ड आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं आलमी सतह का, हमें खुशी है इस बात की। CCI का इजलास आपको बुलाना चाहिए, वहां लॉकडाउन के फैसले कीजिए। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, इसका फैसला करें जब आपके सामने सही डाटा आए। डाटा आपके सामने मौजूद नहीं है। PMDC को फौरी तौर पे बहाल कीजिए, उसकी डिले जो है वो कौमी मफाद के खिलाफ है। टेस्टिंग के दायरे को आप डाउन स्ट्रीम लेके जाइए। आपसे गुजारिश ये है कि ज़राअत के लिए स्पेशल पैकेज लाइए। और जरूरी है कि बिजली के बिल छोटे काश्तकारों के 15 एकड़ जमीन पर आबियाना और जो ज़रई कर्जे हैं और उन पर इंटरेस्ट की वसूली, इसको मौखर कीजिए। इसी तरह गंदम की प्रोडक्शन का टाइम आने वाला है, वहां पे ऐसे बंदोबस्त कीजिए कि बारदाने की तकसीम के दौरान कहीं वही जगह कोरोना फैलाने का बाइस न बन जाए। आपके पास जो कोरोना की निगरानी की कमेटी है, नेशनल कमेटी, उसमें आपको अपोजिशन की आदत को भी शामिल करना चाहिए।
آخر میں 2 منٹ میں بات کو ختم کروں گا. یہ مجھے تو سلمان رفیق صاحب سے ڈیٹا ملا, میں سورس بھی بتا دیتا ہوں, اگر غلط ہے تو آپ کو چاہیے پرسوں اس کو ڈینائی کریں. پنجاب میں بہاولپور میں 730 بیڈ کا اضافہ ہوا ہے. بہاول وکٹوریا اسپتال پرانا ہے, اپ گریڈ ہمارے دور میں ہوا ہے. کڈنی انسٹیٹیوٹ 150 بیڈ کا, کارڈک انسٹیٹیوٹ 150 بیڈ کا, ریجنل بلڈ سینٹر بہاولپور میں, سول ہسپتال بہاولپور 400 بیڈ کا, ڈرگ اسٹیٹ لیب, اور اسی طرح بہاول وکٹوریا میں 30 بیڈ کا آئی سی یو اور وینٹیلیٹرز. لودھرا 200 بیڈ کا نیا ہسپتال. اسی طرح ڈیرہ غازی خان نیا میڈیکل کالج, پرانے ہسپتال کی اپ گریڈیشن, 500 بیڈ کا نیا بلاک. مظفر گڑھ طیب اردگان ہاسپٹل 400 بیڈ. ملتان پیر صاحب بھی بیٹھے تھی. ملتان کڈنی انسٹیٹیوٹ, ملتان کڈنی کے ساتھ ریجنل بلڈ سینٹر شروع. سول ہاسپٹل ملتان میں 150 بیڈ کا اضافہ. ملتان برن یونٹ ڈیلیڈ تھا, پہلے سے بن رہا تھا, ڈیلیڈ تھا, کمپلیٹ کر کے فنکشنل کیا. چلڈرن ہاسپٹل میں 150 بیڈ کا ٹاور. چلڈرن ہاسپٹل میں نئی MRI مشین. ملتان کڈنی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ 200 بیڈ کے جنرل اسپتال کی بلڈنگ ہم بنا رہے تھے, پلیز مکمل کروا دیں. لیا پرانے اسپتال کی اپ گریڈیشن, یہ 2 منٹ میں ختم کر دوں گا. سائیوال نیا میڈیکل کالج, پرانے ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن, 500 بیڈ کے ہاسپٹل شروع کیا. 2018 31 مئی تک کمپلیشن تھی, ابھی تک آپ نے مکمل نہیں کیا. لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں 600 بیڈ کا اضافہ, جنرل ہاسپٹل لاہور میں 400 بیڈ کا اضافہ, جنا اسپتال میں برن یونٹ, سروسز اسپتال میں 400 بیڈ کا اضافہ. ہاسپٹل میں جس کا ذکر کیا گیا سرجیکل ٹاور میں 450 بیڈ کا اضافہ. PIC میں 200 بیڈ کی ایمرجنسی. شادرہ, رائے ونڈ, سبزہ سمن آباد, کانا, غازی آباد, میاں میر, مناواں, بیدیاں, ان سب میں نئے اسپتال, کوئی 25% بن گیا, کوئی 50% بن گیا, کوئی مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد PKLI جس کا ثاقب نثار صاحب بیڑا غرق کر گئے تھے, اور جو اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ ہم بنا رہے تھے. فیصل آباد, غلام محمد آباد ہسپتال, سمن آباد ہسپتال, چلڈرن ہسپتال. گجرانوالا نیا میڈیکل کالج کے ہاتھے میں 500 بیڈ کا ہاسپٹل. سیالکوٹ نیا میڈیکل کالج. سرگودا نیا ہسپتال 250 بیڈ. پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. بے نظیر بھٹو شہید اسپتال میں نئی ایمرجنسی. یورولوجی انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ, وہاں میں 100 بیڈ کا نیا ہسپتال. بہت سارا اس میں نہیں ہے. ناروویل 200 بیڈ. اور آخری بات یہ ہے کہ حضور پولیو ختم ہو گیا تھا. پولیو اس صوبے سے پورے ملک میں واپس آ رہا ہے جہاں 7 سال سے آپ کی حکومت ہے. آخر میں سرف یہ کہوں گا کہ 2 سال گزر گئے ہیں, اگر 5 سال رہنا بھی ہے تو بھائی جان 2 سال گزر گئے ہیں, اب بھی وقت ہے. یہ کورونا آ گیا ہے, ایک عذاب, ایک آزمائش, اس کی بنیاد پر ہی قوم کو اکٹھا کر لیں, اپنی صفوں کو منظم کر لیں, ریاست پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں. گالیوں سے, بہتانوں سے, جیلوں سے, زندانوں سے, مقدمات سے پاکستان پیچھے جائے گا, آگے نہیں.